خواتین و حضرات، خالد سہیل اور بلند اقبال آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم کے 11ویں ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے، دانائی کی تلاش میں۔ آج کا پروگرام جو ہے اس میں ہم زراتشترا کی کتاب دی گاتھاز، یہ ان کے جو روحانی تجربات ہیں اس حوالے سے ہیں۔ بعض انہیں زراتشترا کہتے ہیں، بعض انہیں زوراسٹر کہتے ہیں، ان کے جو فالوورز ہیں اب وہ پارسی کہلاتے ہیں، بعض انہیں آتش پرست کہتے ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم زرتشت کی بات کریں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ ہم دانائی کی تلاش میں 4 روایتوں کو ایکسپلور کر رہے ہیں۔ ایک روایت چین کی ہے جس میں کنفیوشس اور لاؤزو تھے، یہ پیورلی سیکولر تھے، انہوں نے کوئی خدا، جنت، دوزخ، قیامت اس کا کوئی ذکر نہیں کیا، صرف ایک بہتر انسان بننے کا خواب دیکھا۔ اس کے مقابلے میں جو دوسری ٹریڈیشن تھی وہ ہندوستان کی ہے جس میں بدھا اور مہاویرا کی بات ہے، انہوں نے اسپرچویلٹی کی، دنیا کو تیاگ دینے کی بات کی کہ کس طرح روحانیت کیسے انسان سیکھ سکتا ہے۔ تیسری ٹریڈیشن جو تھی وہ گریکس کی تھی، یونانیوں کی تھی، جس میں سقراط، بقراط، ارسطو، افلاطون یہ لوگ تھے جنہوں نے سائنس کی، فلسفے کی بنیاد رکھی اور کہا کہ ایک لاجیکل ریشنل تھنکنگ سے انسان کیسے زندگی کو بہتر کر سکتا ہے۔ آج ہم چوتھی ٹریڈیشن، وہ ٹریڈیشن جو بعد میں مونوتھیسٹک ریلیجنز کی، مڈل ایسٹ کی ٹریڈیشن بنتی ہے، اس کے جو بانی تھے، اس کے جو بابا آدم تھے، آج ہم ان کی بات کرتے ہیں، زرتشت کی بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ چونکہ ڈاکٹر بلند اقبال، آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت ریسرچ کر کے آتے ہیں، یہ بیک گراؤنڈ، میں تو شخصیت پہ فوکس کرتا ہوں کتاب پہ، یہ اس عہد کی بات کرتے ہیں، یہ اس دور کی بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو ایک کلچرل، ایک سوشل، ایک پولیٹیکل، ایک اکنامک بیک گراؤنڈ پتہ چلے جس عہد میں یہ کتاب آئی، یہ بزرگ آئے، یہ فلاسفر آئے، یہ پیغمبر آئے، جو بھی ہے۔ تو بلند اقبال صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جب یہ زرتشت اور گاتھاز کی ہم بات کریں، یہ جو ایران کا جو دور ہے یہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت پہلے کا دور ہے، تو اس دور کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بہت پرانی بات ہے، 3500 سال پرانی بات ہے، اور جب ہم بات کریں گے 3500 سال پرانی تو پھر ذہن ہمارا چلا جائے گا کاپر ایج میں۔ کاپر ایج کا اگر ہم جنرلی ان تمام ادوار کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ڈاکٹر صاحب ابن خلدون کے پاس جانا پڑے گا۔ ناظرین کرام، ابن خلدون نے پری اسلامک ہسٹری جو لکھی اس میں ایک پیٹرن آف ہسٹری کو ڈسکرائب کیا۔ اس نے کہا کہ صاحب جنرلی اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو وہ 3-4 مراحل میں چلتی ہے۔ پہلا مرحلہ کانکویسٹ کا ہوتا ہے، پھر کانسلیڈیشن کا ہوتا ہے، پھر ایکسپینشن کا ہوتا ہے، پھر ڈس انٹیگریشن آتی ہے، اور پھر اس کے بعد کانکویسٹ آتا ہے۔ یہ مرحلے ہمیں تمام تر ہسٹری میں نظر آتے ہیں انسانوں کے۔ اب چاہے وہ دور کاپر کا ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر اسٹون ایج سے ہم فارم ایج پہ جائیں، ایگریکلچر ایج میں، اور پھر کاپر ایج میں ہوتے ہوئے اگر ہم اس طرف آئیں زرتشت کو ٹچ کرنے کے لیے یا زوراسٹر کو ٹچ کرنے کے لیے، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ وہ دور ہے جو اگر زرتشت کی پیدائش 3500 سال پہلے ہوئی، مگر یہ دور چلتا ہوا آیا 6 صدی جسے کہتے ہیں نا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک، یعنی 7ویں ہجری تک، 7 سینچری تک یہ دور آیا ہے۔ یعنی اس وقت تک زرتشت مذہب موجود تھا اینشنٹ ایران میں یا پرشین اسٹیٹ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس تمام مرحلے کو اس طرح سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی بھی جو دور ہے اس میں پہلے فارمرز ہوتے ہیں جو ایک ٹاؤن بناتے ہیں، وہاں جھیلیں ہوتی ہیں، اس سے وہ پورا ایگریکلچر سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں، ایک اریگیشن سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں، پھر کچھ باربیرینز، کچھ واریئرز آتے ہیں، اس پہ اٹیک کرتے ہیں اور اس کو بخل کیسے اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، پھر کوئی بڑی اسٹیٹ آتی ہے وہ اس کو انگلف کر لیتی ہے، وہ اس کا اسٹیٹ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ایران کی ہسٹری میں بھی ہم کو نظر آتا ہے۔ ہم کو نظر آتا ہے کہ صاحب پہلے آرچیمنڈ امپائر ہے جو تقریباً 550 قبل مسیح پر نظر آتی ہے۔ پھر آرچیمنڈ امپائر سے چیزیں آگے جاتی ہیں تو بابیلین امپائر نظر آتی ہے، میڈین امپائر نظر آتی ہے، اور پھر پیرتھونین نظر آتے ہیں۔ پیرتھونین بھی تقریباً 250 BC سے 220 آفٹر کرائسٹ تک نظر AD تک نظر آتے ہیں۔ پھر سزیرین امپائر جو ہے تقریباً 7ویں
صدی تک نظر آتی ہے. پھر ہمیں اسلامک دور داخل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یہ اسلامک دور اس پورے حصے کو پیچھے دھکیل دیتا ہے. یہ اتنی بڑی ڈائنیسٹی ہے ناظرین کرام کہ وہ کم و بیش پاکستان, گریس اور دور چلے جائیں تو ایجپٹ, یہ سارا علاقہ اس میں کور ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہ سب کچھ دریائے نیل کے آس پاس ہوا ہے. یعنی یہ سب جو ہمیں انڈس ویلی نظر آ رہی ہے یا چائنا کی ایک ہے ہنگو ہو ویلی ہے, یہ سب سارا حصہ اس کے اندر نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم زرتشت کی پیدائش کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایران کا وہ شہر یزد جو 3500 سال پہلے کہتے ہیں کہ یزد میں, اور آپ کچھ کہتے ہیں کہ قازقستان میں پیدا ہوئے, بہرحال جو بھی حصے ہیں یہ اس دور میں اس ایریا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. زبردست. خواتین حضرات, آپ نے دیکھا یہ ایک عہد ہے, یہ ایک دور ہے جو بلند اقبال صاحب نے کہا. اب یہ اتفاق سے جب میں ایران میں تھا تو میں رہتا تو ہمدان میں تھا, لیکن یزد سے میرا گزر ہوا. وہ شہر میں نے دیکھا جہاں پر جس کی آپ بات کر رہے ہیں. اب ہم اس عہد سے زرتشت تک آتے ہیں. تو جو میں سمجھا ہوں جو ان کی بایوگرافی میں کہ وہ بچپن سے ٹین ایج ایئر سے وہ مطلب فلسفے میں, مذہب میں, روحانیت میں دلچسپی تھی, اور 15 سال کی عمر میں وہ اپنے پریسٹ لوکل بن گئے, اور 30 سال کی عمر میں ان کو, جس کو ہم عرف عام میں وحی کہتے ہیں, کہ انہوں نے کہا کہ مجھے وحی ہوئی ہے اور مجھ پر خدا نے الہام یہ وحی آئی ہے, مجھے ایک میسج آیا ہے. اور انہوں نے اس کا نام پہلے آہورا مزدا, گاڈ آف وزڈم, ہمارا پروگرام بھی ہے ان سرچ آف وزڈم, ان کا جو گاڈ ہے اس کا نام انہوں نے وزڈم کے حوالے سے کیا. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ہم یہ جو گاڑیاں چلاتے ہیں مزدا, لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ مزدا جو گاڑی چلاتے ہیں یہ وزڈم کی بات ہے, اور یہ ذرا تشت سے جا کے ملتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو کانسیپٹ دیا کہ خدا ہے, اور پھر جو میں نے پڑھا کہ انہوں نے اس گاڈ اور وزڈم کے ساتھ ایک اینگرا مامیا ہاسٹائل اسپرٹ, تو ایک وائز اسپرٹ ہے اور ایک ہاسٹائل اسپرٹ ہے. ایک مثبت خدا ہے, ایک منفی خدا ہے. اسی طرح جو علم ہے اس میں انہوں نے کہا آشا جو ٹروتھ ہے, اور دروج جو لائی ہے, جس کو میں سمجھتا ہوں شاید یہ دروغ کی ایک فارم ہے. تو یہ انہوں نے جو ہے جو میسج دیا, جو بعد میں گاتھاز میں ہم اس کی بات کریں گے کیا میسیجز ہے. تو بہرحال یہ ہم یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ انہوں نے 30 سال کی عمر میں ان کو کوئی ایک اسپرچول ایکسپیرینس ہوا, انہوں نے ایک پیغام دیا, ایک میسج دیا, اور وہ میسج جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے ایک پوری تحریک بن گیا. تو یہ میں سمجھا ہوں. آپ ان کی جو زرتشت کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے یقین ہے ناظرین کرام اس میں انٹرسٹ لیں گے, کیونکہ اب یہ بات جو 3500 سال پرانی ہے اس کو اسکیچ کرنا اور اس کے بارے میں باضابطہ یہ ساری باتیں ہے تو اسی میں گاتھا میں, کیونکہ گاتھا کے شروع کے کچھ حصے ان سے منسوب ہیں, باقی کے بہت سے جو ریلیجیس لاز ہیں وہ بعد میں شامل کیے گئے ہیں صدیوں میں. تو جو شروع کے حصے ہیں اس میں گو کے ساری باتیں آیتیں ہیں ان کی, کہیں بھی نظمیں ہیں ساری, مگر جو ان کی زندگی کے بارے میں امپریشن ملتا ہے وہ یہ کہ صاحب جیسا آپ نے فرمایا کہ میسنجر, اور جب انہوں نے کبھی ڈکلیئر نہیں کیا, لیکن وہ پریسٹ تھے, وہ مذہب میں بہت انٹرسٹ رکھتے تھے. اچھا, ان کے فادر کا نام میں آپ کو بتاؤں, ہو سکتا ہے ناظرین انٹرسٹ لیں, پروشاسپا, یعنی اسپیل کریں اگر ہم ممکن ہے پروناؤنسیشن POURUSHASPA, اور ان کی مدر کا نام تھا ڈھگوڈوا, DOGDOVA. میں نے جان بوجھ کر دیکھ رہا تھا کہ فیملی ڈائریکٹری دیکھو ان کا. تو مدر جن سے منسوب ہے کہ ان سے انہیں وہ بقول کیسے ڈیوائن گلوری ملی, جس کو انہوں نے کہا فرح ملا, ڈیوائن گلوری. اور اس کے وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے میسج کو کنوے کرنا شروع کیا تو ایز یوزول جیسا ہوتا ہے جب بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے اور بڑی بات کرتا ہے تو ان کے اگینسٹ ایک چیز ڈیولپ ہو گئی, اور انہوں نے جنرلی کہا کہ دیکھیں صاحب یہ سیدھا, یہ نیکی کا راستہ ہے, یہ سچائی کا راستہ ہے, تم جن لوگوں کو مان رہے ہو وہ فیک ہیں, اور ان کی جو باتیں ہیں وہ جو کیٹلز کو اور اینیملز کو سیکریفائس کر رہے ہیں, جو مسٹریٹ کر رہے ہیں اینیملز کے ساتھ, جو مسٹریٹ کر رہے ہیں جنرلی پوری یونیورس کے ساتھ, دے آر ناٹ دا رائٹ گاڈ. تو انہوں نے ایک یونیورسل گاڈ, ایک ون گاڈ کا کانسیپٹ دیا کہ نہیں ایک خدا, جیسے آپ نے بتایا سر, آپ نے فرمایا نا کہ جیسے وزڈم کا کانسیپٹ ہے, دس از واٹ دا گاڈ از. تو انہوں نے اس کا کانسیپٹ دیا, تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے خلاف لوگ ہوئے اور وہ بیچارے ایسٹرن ایران چلے گئے. ایسٹرن ایران جانے کے بعد انہوں نے تھوڑا اپنے اس کو جہاں تبلیغ کی پھیلایا اس کو, وہاں وشتاسپا جو کہ وہاں کا کنگ تھا اس کو انہوں نے ٹرن کر لیا, یعنی اس کو کنورٹ کر لیا. اس کے بعد سے یہ تھوڑے مضبوط ہوئے اور ان کا جو یہ تھا یہ خاصا پھیلا, مگر بدقسمتی سے وہ اسی بیٹل میں مارے گئے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی ہلاکت جو بھی وہ انہی بیٹلز میں ہوئی, تو یوں ان کی زندگی ختم ہوئی, مگر مذہب جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا اس پوری اسٹیٹ کے اندر بعد میں.
مجھے جو ایک بات اب میں ساتھ ساتھ ریفرنسز گاتھاس کی، اس میں جو ایک ان کی ایک سینگ ہے، وہ گاتھا سانگ 3 اسٹینزا 1، اس میں ہے او سیکرز آف نالج، ناؤ آئی ٹیل یو ورڈز اینڈ ریویل ٹیچنگز نو ون ہیز ایور ہرڈ بیفور۔ اب میرے نزدیک یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ علم جو ہے، یہ جو وجدان ہے، یہ جو وحی ہے، یہ جو الہام ہے، یہ اس سے پہلے نہیں آیا۔ تو میں سمجھتا ہوں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ آخری پیغمبر ہے، جیسے ہم کہتے ہیں خاتم کی بات کرتے ہیں ہمارے مسلمانوں میں، یہاں پر یہ اپنے آپ کو پہلا پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر جو وحی ہوئی ہے، جو الہام ہوا ہے، یہ اس سے پہلے نہیں ہوا، یہ ایک نیا نالج ہے، ایک نیا وزڈم ہے۔ تو یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک نئے دین یا ایک نئے مذہب یا نئے ایک تحریک یا نئے ایک فلسفی کو جنم دیا، کو تخلیق کیا، کو پریزنٹ کیا۔ تو یہاں سے یہ بات چلتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ یہ بتائیں کہ اس کے جو سیگمنٹس ہیں، آپ کو کیا لگا کہ اس جو فلسفی ہے، اس کے کیا کیا پارٹس آپ کو لگے جو آپ کے لیے ایک دلچسپی کا باعث تھے؟ اہورا مزدا کا جو کانسیپٹ ہے دیٹس ڈفرنٹ، لائک کیونکہ اس دور میں ملٹیپل گاڈس کا کانسیپٹ تھا۔ یہ واحد ہے کہ انہوں نے کہا کہ سب مونوتھیسزم کا جسے کہتے ہیں نا، ان کو بانی کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اہورا مزدا کی جو بات کہی کہ صاحب یہ بیسیکلی وزڈم ہے، ایلومینیٹنگ وزڈم ہے جو ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو یہ اصل میں رائٹ ہی ہے جو ہر طرف ہے۔ انہوں نے رانگ سے اس کو وہاں نہیں ملایا، یہ ضرور کہا کہ اس کو ہم بائیفورکیٹ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ایک اسپینسا مینیو اور ایک اینگرا مینیو، جیسے آپ نے فرمایا۔ اینگرا مینیو جو ہے وہ ایول ہے، جس کو ہم بعد میں شیطان کا روپ دے رہے ہیں، وہ ایول ہے جس کے لیے ایک لفظ آپ نے جیسے فرمایا درچ یا دروغ، پرشین میں دروغ کہیں گے، دروغ یعنی یہ ایول ہے۔ جبکہ جو اہورا مزدا یعنی جو کائنات کا شعور ہے، جو وزڈم ہے، جو ٹروتھ ہے، وہ اصل میں آشا کی فارم ہے، وہ روشنی کی فارم ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ روشنی یا آشا جو ہے وہ آگ سے، فلیم سے مل جاتی ہے۔ تو جب ہم اہورا مزدا کہتے ہیں تو وہ آگ کی پوجا نہیں کرتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں ہم آتش پرست نہیں ہیں، ہم اس وزڈم کی پرستش کر رہے ہیں جو آگ کے پیچھے، کیونکہ آگ زندگی کی علامت ہے، آگ روشنی کی علامت ہے۔ تو یہ ڈارکنیس اور جو لائٹ ہے، یہ جو دروغ ہے اور یہ جو آشا ہے، یہ ڈویلزم ہم کو نظر آتا ہے، جو بعد میں میں دوسری طرف جا رہا ہوں، پلوٹو کی فارم میں نظر آتا ہے۔ جب پلوٹو بات کرتا ہے تو یہ وہی ڈویلزم ہے جو ہمیں وہاں پلوٹو میں نظر آتا ہے۔ یہ ہم بات کرسچینٹی کی نہیں کہیں گے یا کسی ہم اس کی بات نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ پلوٹو سے جا کے کنیکٹ ہو رہا ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آئیں گے اور زراتشترا کی، گاتھاس کی اور زرتشت کی جو فلسفی ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، جو نظریہ ہے، اس پہ مزید بات کریں گے تھوڑی دیر کے بعد۔ Shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out. And people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. Corporate business expansions are a pain, especially with all the paperwork for accounts and tax needs. That is, unless you have a chartered professional accountant by your side, like Qadir Khan. I'm here to serve you all your corporate, personal, accounts and tax needs. You will guide you through bank loans, feasibility reports, business plans, and tackle a variety of CRA audits.
Call Qadir Khan at 647-773-7550. Knowledge, integrity, experience, and service. These are really the elements you are looking for in a good financial professional. Whether it is life and critical insurance to protect your family and business, retirement savings to live comfortably, education savings to educate your children, group health benefits to safeguard your employees, or travel and super visa insurance for your friends and family. That's what Zaid Syed of Arouge Financial brings to your table. Call him at 905-624-0008 or visit ArougeFinancial.com. Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. पाकिस्तान के बेहतरीन हलवाई और उनकी तैयार करदा नंबर 1 क्वालिटी मिठाइयाँ जिनका सानी पूरी दुनिया में नहीं, सौगात स्वीट्स एंड बेकर्स अब मिसिसागा में, ताकि आप ले जाएं ये सौगात खुशियों के साथ। नॉर्थ अमेरिका में पहली बार वही नाकाबिले फरामोश रिवायती जायके हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ एट सौगात स्वीट्स एंड बेकर्स, 6400 मिल क्रीक ड्राइव, यूनिट 5, मिसिसागा। सौगात स्वीट्स एंड बेकर्स। ख्वातीन हज़रात, आज हमारी तवज्जो का मरकज़ ज़रतुश्त हैं, ज़ोरास्ट्र हैं और उनकी किताब द गाथास है। उसमें से मैं आपको उनके एक सॉन्ग का हिस्सा सुनाता हूँ जो उनकी फ़िलासफ़ी का एक पहलू है। वो कहते हैं, आहुरा मज़दा has set the principles of existence in such a way that happiness is for the one who makes others happy. ये बुलंद इकबाल साहब मैंने महसूस किया कि इसमें लोगों की खिदमत खल्क और लोगों की खुशी में शामिल होना एक इम्पॉर्टेंट है जो इबादत से मुख्तलिफ है। तो एक पहलू सोशल है, एक सोशल रिफॉर्म का है, और एक सिर्फ प्योरली इबादत का है। तो आप हमें ये बताएं कि ये जो लोगों के लोगों के ज़हन में ये आइडियाज़ हैं कि ये आतिश परस्त हैं और इनकी इबादत गाहें, इनकी इबादत रोज़ा रखना, नमाज पढ़ना जैसे मुसलमान करते हैं, इस रवायत में वो उनकी इबादत गाहें या उनकी जो प्लेस या टाइप ऑफ वर्शिप है, उसके बारे में आप क्या महसूस? बड़ी मज़ेदार बात है डॉक्टर साहब, और नाज़रीन भी इंटरेस्ट लेंगे कि चूंकि ये बहुत ही बुनियादी, इनके पास से कोई इस्टेब्लिश अथॉरिटी नहीं मिलती है, इन्होंने कोई प्रे का तरीका नहीं बनाया, इन्होंने ये भी नहीं किया। बड़ी मज़ेदार बात है कौन कि इनसे पहले जो मज़ाहिब थे वो ट्राइबल थे, क्योंकि मल्टीपल गॉड्स का कॉन्सेप्ट था, तो वो ट्राइब से, फैमिली से होते हुए इंडिविजुअल तक आते थे। लेकिन ज़रतुश्त ने क्या किया, इंडिविजुअल को फर्स्ट आइडेंटिफाई किया। उसने कहा कि तुम्हें रिकॉग्नाइज करना होगा नेक क्या है और बुरा क्या है, सच्चाई क्या है, नहीं ये दोनों जो एलिमेंट्स है, जो ड्यूअलिज्म है, ये तुम्हें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। यू आर द रिस्पॉन्सिबल। तो उसकी थ्योरी यहाँ से चलती है, खैर हम इससे बात कर लेंगे बाद में, ये बहुत बड़ी फिलोसफिकल बातें हैं। मगर जो जनरल स्पीकिंग लाइक जो मजहब के एलिमेंट है वो आई गेस के हमारे नाज़रीन को पता होना चाहिए कि यहाँ पर कोई रमजान के रोजे नहीं है, कोई हज नहीं, कोई ज़कात नहीं, या कोई भी क्रिश्चियनिटी क्या और इसको कोई इबादत का कोई बाज़ाब्ता एरिया नहीं है। यहाँ पर ये जरूर है कि इनके फायर टेम्पल्स हैं, लेकिन फायर टेम्पल्स में ही बस आप जा सकते हैं और वहां पर फायर होती है, बट इट्स लाइक एक मेटाफोर। लेकिन जो बात है वो ये कि सिर्फ 25 लाख इनके फॉलोअर्स रह गए हैं, ज्यादातर पारसी हैं जो इंडिया में है। मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन के इल्म में रहे बात, बहुत ही कम होते चले गए, जब्बार कहलाते हैं ईरान में जो आबाद हैं, और ये सोसाइडल रिलीजन कहला रहा है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। इनके प्रीस्ट भी बहुत ही क्लासिफाइड होते हैं अपनी उसके लिहाज से, क्वालिफिकेशन के लिहाज से, कुछ लो रैंकिंग है, कुछ मिडिल रैंकिंग, कोई हाई रैंकिंग है, कुछ हैं जो सब फलसफे को फैला सकते हैं, कुछ सिर्फ आउटर बाउंड्री तक हैं टेम्पल के, और कुछ इनर टेम्पल में आ सकते हैं। तो यूं इन्होंने उसको स्प्लिट किया हुआ है, लेकिन लोगों की तादाद कम होती जा रही है क्योंकि लोग सिर्फ आपस में ही शादियां कर सकते हैं और इसमें कोई तबलीग नहीं है। यूं ये मजहब जो है वो खासा प्रिजर्व है। अब इसकी जो फिलॉसफी है हम उस पर जरूर बात कर लेंगे कि ये क्या है असल में और किस तरह से मुख्तलिफ है मिडिल ईस्टर्न से। इसमें एक पहलू जो मेरे लिए दिलचस्पी का था, मैंने एक लफ्ज़ ख्वातीन हज़रात आपने भी सुना होगा, पीरे मुग़ा।
یہ پیر مغاں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آہورا مزدا اور زرتشت کے ساتھ ان کی فلسفی کے ساتھ جڑتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. تو لکھتے ہیں کہ او آہورا come to us now as we turn to you for love and goodness, and tell us when will you acknowledge with your keenness of perception the assembly of Megi. یہ جو assembly of Megi ہے اس کو یہ لکھتے ہیں خسرو خزائی صاحب کہ 3000 years later one of the greatest Persian poets, Hafiz, the 14th century, praised as much as he could with infinite veneration پیر مغاں. اور حافظ کی شاعری میں یہ جو پیر مغاں کا کانسیپٹ جو بعد میں اردو میں آیا ہے فارسی سے، وہ حافظ کا ایک قطعہ میں آپ کو سناتا ہوں. If in the assembly of Megi they cherish me, it is because the fire that never dies burns in my heart. The master of Megi recites the words of wisdom, but you, O fanatic, I regret, I don't believe you. As long as the taverns and wine exist, I shall sing the praise of the master of Megi. تو حافظ نے اس کو اپنے شاعرانہ انداز سے شراب کے ساتھ اور ایک خمار کے ساتھ اور پیر مغاں کے ساتھ جوڑا. تو یہ ایک سمبولک پہلو ہے کہ انہوں نے ایک کانسیپٹ پیش کیا کہ جس میں وزڈم کا جو ہے وہ ترسیل ہے، وزڈم کا شیئرنگ ہے، وزڈم لوگ سیکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ زرتشت کی فلسفی میں وزڈم کا ایک بہت گہرا پہلو ہے، یہ ایک پہلو ہے. آپ نے ان زرتشت کی فلسفی میں آپ کو کیا چیز سٹرائک کی جو آپ ڈاکٹر صاحب؟ چونکہ میں نے دیکھا کہ یہ سارا کا سارا پروسیس انٹرنائزیشن کا ہے. ان کے پاس سے جو ہمیں سمبلز ملے وہ سمبل آئی ڈونٹ نو ہم یہ لفظ یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں، فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی پرسونیفائی ہو گئے عرب میں آ کے. یہ ایک بہت ہی موضوع ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں ناظرین کا ہم ضرور سوچیں گے. بڑا علمی قسم کا کانٹروورشل موضوع ہے کیونکہ اس پر بہت ڈیبیٹ ہے. کہتے ہیں کہ صاحب انہوں نے جو بات کہی وزڈم کی وہ فلیم یا فائر کی فارم میں ہے، وہ وزڈم ہے، وہ اندر کی نیکی ہے. انہوں نے جو بات کری وہ یہ کہا کہ صاحب جو فیئر ہے اور جو گریڈ ہے، یعنی جو لالچ ہے اور جو خوف ہے جس سے ہم نے بعد میں جنت دوزخ کا تصور کریٹ کیا، انہوں نے کہا وہ کلاؤڈنس ہے جو آپ کو نیکی سے دور کرتی ہے، اس سے دور رہو. انہوں نے یہ کہا. انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا کہ صاحب انلائٹنمنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس فری ول ہو، یعنی وہی بات جو سقراط نے کہی تھی کہ یو آر ایبل ٹو اینالائز، ٹو ایگزامن یور لائف، یو ہیو ٹو ایگزامن دیٹ ریلیجن وٹ یو آر گیٹنگ بیہائنڈ، لائک پیچھے سے. یہ باتیں انہوں نے کہی. لیکن جب یہ پرسونیفائی ہوا تو یہ کچھ الگ فارم میں پرسونیفائی ہو گیا. ایک بہت ہی ایسی ٹرمینالوجی ہے جو ممکن ہے ناظرین سوچنے مجبور کرے کہ اس کو جو پرائسٹ ملے بعد میں اس مذہب کو، جب یہ پرسونیفیکیشن میں چلا گیا عرب کی دنیا میں کہوں گا، چاہے جودائزم ہو، چاہے کرسچینٹی ہو، چاہے اسلام ہو، وہاں پر ایک بیگری ایک بھیک کی شکل میں اختیار کر گیا کہ صاحب کیوں؟ اس لیے کہ جو پرائسٹ ملے وہ ایک طرح سے اینیمی لگے مجھے خود میسنجر کے، کہ انہوں نے میسنجر کا جو میسج تھا اس کو ڈی فارم کر دیا، ڈی شیپ کر دیا. دے فارم دا لائک جو لوگ ان کو ماننے والے فالوورس ہیں، دے آر دا بیگرس ناؤ. او اللہ ہمیں جنت میں ڈال دے، اے اللہ ہمارے بچے کو زندگی دے دے، یا اللہ میری زندگی میں سوائے بھیک کے اور کچھ نہیں کر رہے ہیں وہ. جبکہ زرتشت کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہ نہیں کرنا ہے. سو دس از دا total transformation in the different way in the Arabic world. What the Zoroastrian is saying, it's a very big philosophy, it's a very deep down. انہوں نے کوئی بھی انہوں نے اس کو پریکٹسنگ یا پریچنگ فارم کے اندر اس کو ٹیکنالوجی کی شکل نہیں دی، انہوں نے اس کو ٹیکنالوجی بنا دیا. That's the major difference which I felt. Maybe I'm wrong, مگر آپ مجھے اس پر اصلاح کیجئے. نہیں بہرحال یہ تو ایک نقطہ نظر ہے کہ یہ تو سب مانتے ہیں کہ یہ فلسفی جو زرتشت کی تھی، مونوتھیسٹک کی تھی، یہ وہاں سے مڈل ایسٹ گئی، اور جن کو ہم اب ابراہمک مونوتھیسٹک ریلیجنز کہتے ہیں، اس کا ایک گہرا کنیکشن ہے. تو جو بہت سے کانسیپٹس جو جوڈائزم اور کرسچینٹی کے ہیں ان کا ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہے. آبویسلی وہ کتنا انہوں نے ایکسپینڈ کیا، کتنا اس نے اس کو ریسٹرکٹ کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرتشت کی جو خوشی کا کانسیپٹ تھا، جو مجھے ایک جملہ میں نے پڑھا ان کے بارے میں کہ زوراستر واز بورن ود اے اسمائل، لیوڈ ود اے اسمائل اینڈ ڈائیڈ ود اے اسمائل. تو یہ ایک طرح کی زندگی میں خوشی کیسے حاصل کرتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں اگر ہم اوروں کے ساتھ جوڑیں، جیسے بدھا اور مہاویرا کی بات ہم ہو سکتا ہے اگلے پروگرام میں کریں گے کہ آپ زندگی کو تیاگ دیں، آپ دنیا سے دور ہو جائیں. یہ زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ زرتشت جو تھا وہ زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور اپنے فالوورز کو بھی کہتے ہیں کہ آپ جڑے رہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ ایک انر وزڈم ہے، آپ کو ایک چوائس ہے،
آپ کو ایک فری ول ہے. یہ جو فری ول کا کانسیپٹ ہے کہ آپ نیکی اور بدی میں چوز کر سکتے ہیں, اور اگر آپ نیکی کو چوز کریں گے تو آپ کی زندگی خوشگوار ہوگی, اور اگر آپ اس کو نہیں چوز کریں گے تو آپ کی زندگی میں ایک بدی کا پہلو آئے گا. تو پروگرام کے آخر میں ایک اور جگہ جاؤں گا جو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ یہ نیچے نے جو 10 اسپوک زراتشترا کی بات کی تھی اس کی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ایک دو اور باتیں کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو زرتشت کے حوالے سے آپ کیا ایک دو جملے تو ضرور, کیونکہ ان کی بیسک فلاسفی ان کے فالوورز کی طرف سے یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ گڈ تھاٹ, گڈ ورڈ, گڈ ڈیڈ, دس از دا بیسک 3 اسٹیپس یو شوڈ نو جب آپ زرتشترا کو فالو کر رہے ہیں تو, کیونکہ اس کا تعلق سراسر آپ کا وہی ہے کہ ایٹرنیٹی یا آپ کی ڈیسٹنی کیا ہے. ڈیسٹنی آپ کی اس فلیم سے مل جانا ہے. وہ فلیم جو نیکی کا استعارہ ہے, وہ آگ جو ہے وہ نیکی کا استعارہ ہے جس سے وہ ملنے کی. ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے, میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین ساتھ ضرور گاتا کہ یہ یسنا 311.3 ورس ہے جس کو اردو میں وہ کہتے ہیں جس خوشی کا تو نے وعدہ کیا تھا وہ تیری باطنی آگ اور نیکی کے ذریعے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے. دیٹس دا اونلی وے, کیونکہ وہ آگ جو ہے وہ نیکی ہے جو تیرے اندر جل رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تو اس آگ سے مل جائے. اور یہ جو چوائس کی بات کی میرے لیے ایک بہت ہوتا ہے ایز اے ہیومنسٹ کہ جو فری چوائس ہے اس کے بارے میں جو انہوں نے لکھا ہے میں وہ کوٹ کر دوں کہ او آہورا مزدا آئی نو دیٹ ہیپینس اینڈ سیرینٹی کم فرام یو, دا کریٹو وزڈم کمز فرام یو, یو بسٹورڈ اپون مین اینڈ ویمن فریڈم آف چوائس سو دے کوڈ چوز دیئر رائچس ٹیچر اینڈ ریجیکٹ دا کرپٹ لیڈر. تو ایک اپنے اندر نیکی اور بدی, اور ایک جو باہر کا جو وہ ہے لیڈرز جو ہیں جو آپ کو گمراہ کر رہے ہیں یا نیک راہ کی, اس میں سے جو چوز کرنا. تو ہم پروگرام کے آخر میں آ رہے ہیں. میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب نیچے نے فریڈرک نیچے نے اٹیک کیا جو بعد میں ایک دہریت کا ایک سمبل بنا, تو انہوں نے جوڈائزم, کرسچینٹی اور اسلام کو چیلنج کرنے کی بجائے وہ سیدھا زرتشت کے پاس چلے گئے. تو ان کی جو کتاب ہے 10 اسپوک زراتشترا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ نیچے سمجھتے تھے کہ اس پورے مڈل ایسٹرن ٹریڈیشن کے بیک گراؤنڈ میں یہ زرتشت ہے. تو بہرحال ہم اب پروگرام کے آخر تک پہنچ رہے ہیں. تو خواتین و حضرات, یہ زرتشت کی باتیں تھیں. یہ اب جن کو ہم پارسی کہتے ہیں, جیسے بلند اقبال صاحب نے کہا کہ سینکڑوں سال تک بلکہ ہزاروں سال تک یہ مذہب یا یہ روایت ایران میں اور مڈل ایسٹ میں رہی, لیکن آہستہ آہستہ چونکہ ان کی تبلیغ نہیں تھی اس وجہ سے وہ کم ہوتے گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دانائی کی تلاش میں جو روایتیں ہیں, جو ٹریڈیشنز ہیں, اس کو سمجھنے کے لیے زرتشت کا پیغام, زرتشت کی جو تحریک ہے, زرتشت کا جو ایک فلسفی ہے, اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری تھا. اور یہ ہم دونوں طالب علم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے تاکہ اگلے دفعہ اگلے پروگرام میں ہم تو جائیں گے. ہم نے سدھارتھا کی بات کی ہے, لیکن اس میں ہم بدھا اور مہاویرا دوبارہ انڈیا جائیں گے, اس ٹریڈیشن کو مزید ایکسپلور کریں گے. اس وقت کے لیے آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں. زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. مسلم ویلفیئر سینٹر کے ذریعے آپ پاکستان کے ریگستان میں پیاسوں کو پانی پلا سکتے ہیں, غریب بچوں کی تعلیم اور مالی پرورش کر سکتے ہیں, بیماروں کا مفت علاج کروا سکتے ہیں. زکوٰۃ, صدقات یا فدیہ دینے کے لیے آج ہی ہمیں فون کریں 1-866-754-3111. $60, ma'am. جب عشق حد سے بڑھ جائے تو تمام خواہشیں مل کر صرف
एक ख्वाहिश बन जाती हैं। और बेचैन दिल हर पल हर लम्हा रोता है, दीदार को तरसता है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैम आपके उम्र के कागजात वगैरह तैयार हैं, प्लीज पेमेंट करके ले जाएं। ओके थैंक यू। और यही मोमिन का दिल अगर किसी की आंख में आंसू देखे, तो सब कुछ भुलाकर सिर्फ अदा करता है। उम्र के बुलावे के लिए कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, नेक नीयत और रहम दिल ही काफी है। बाकी हम पर छोड़ दें। अलबरका ट्रेवल निहायत मुनासिब उम्रा पैकेजेस के साथ 905-232-6566। कनाडा की रियल एस्टेट एंड फाइनेंशियल मार्केट आर वन ऑफ द बेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स इन द वर्ल्ड। यानी बॉस्टन, सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन और शिकागो से कहीं आगे। इन सब के होते हुए आपको चाहिए एक विजनरी एंड एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड एडवाइजर लाइक अदनान बशीर। कनाडा और दुनिया के कई ममालिक में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लातादाद प्रोजेक्ट्स की कामयाब मिसाल अदनान बशीर ऑफ सिटीस्केप रियल एस्टेट लिमिटेड। सो कॉल नाउ एट 416-725-4555। सुख भी तू ले गई मेरे नाल हो जाती, सुख भी तू ले गई मेरे नाल हो जाती, सुख भी तू ले गई मेरे नाल। लब ये मेरे हैं, बातें तेरी हैं, मुझ में है मुझसा कुछ भी नहीं है, तेरा ही मुझ पे रंग चढ़ा है, नाराज मुझसे मेरी जिंदगी है।